PTI के सीनियर मेंबर रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच रऊफ साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। मुतालबात की मंजूरी के लिए आज तक का वक्त दिया गया था, अगर इसमें थोड़ा सा टाइम डाल दिया जाए, एक दफ़ा आखिरकार बातचीत अगर शुरू होने ही लगी है तो शुड यू नॉट गिव इट सम टाइम? थैंक यू फरिया, आपके प्रोग्राम में हमेशा आके खुशी होती है। 24 का एहतजाज की कॉल हमने दी हुई है, अब एहतजाज तो होगा। जब इन्होंने पहले ऑफ़र की थी हमें या कहा था हमसे कि जी आप इसको 10 दिन के लिए आप इसको पोस्टपोन कर दें एहतजाज को, तो हमने उस वक़्त कहा था कि एक चीज़ आप फौरी कर सकते हैं, वो ये है कि जो तमाम बेगुनाह कैदी आपने कैद में रखे हुए हैं पिछले साल से ज़्यादा अरसे से, उनको रिहा करें और उसके बाद अब फिर देखेंगे कि आगे कैसे बढ़ा जाता है। लेकिन ये इन्होंने कैदी रिहा करने की बजाय खान साहब के ऊपर एक और मुकदमा दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी उसमें डाल दी। तो ये हमेशा कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, इनके कहने और करने में तजाद है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जब भी ये हमारी 3 रिक्वायरमेंट्स जो है उसके ऊपर सीरियसली उनको कंसिडर करेंगे और कोई पॉजिटिव जो इनकी तरफ से इंडिकेशन आएगी तो उसके बाद आगे बात बढ़ सकती है। कैसे बढ़ेगी वो देखना पड़ेगा कि उस वक्त की मुहरकात क्या है, उस वक्त की सिचुएशन क्या है, उसके मुताबिक आगे बढ़ा जाएगा। क्या आपकी और एस्टैब्लिशमेंट की बातचीत हो रही है? मैं ये नहीं कहूँगा कि बातचीत हो रही है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कॉन्टैक्ट हुआ है। So finally after like multiple statements by you, बाकी लोगों के इतने लंबे अरसे के बाद अगर ये कांटेक्ट हुआ है, अगर आपको स्टॉल करने से 10 दिन 15 दिन और टाइम मिलता है कि ये बातचीत हो, एहतजाज ख़त्म तो नहीं होगा, so why not take that offer? लेकिन इनको इनके रास्ते में क्या रुकावट है कि ये उन बेगुनाह कैदियों को रिहा कर दें? You want it within a day with an executive order या इसमें क्या उसमें 1 साल लगता है? बेगुनाह कैदियों को रिहा करने के लिए 1 साल चाहिए, 1 सदी चाहिए? बट मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि धमकी तरीके से नहीं हो सकते मुज़ाकरात। ये धमकी नहीं है, धमकी नहीं है, ये बेगुनाह कैदी हैं जिनको इन्होंने पकड़ के रखा हुआ है, मल्टीपल टाइम्स उनको अरेस्ट किया हुआ है, उनका कोई गुनाह नहीं है। So you want... इनको ऐसी बात करते हुए जरा सोचना चाहिए पहले कि ये क्या बात कर रहे हैं। ये धमकी नहीं है, हम अपना हक जो है वो मांग रहे हैं कि हमारे बेगुनाह कैदियों को रिहा किया जाए। इसमें अगर हम खान साहब को ले लें, उन पे 9 मई के 8 केसेस में 30 नवंबर तक वो जुडिशल रिमांड पर हैं, फिर 8 केसेस में कहा जा रहा है कि उनको ज़मानत मिल जाएगी, और जिस केस में उनको कल गिरफ्तार किया गया है उसमें भी जल्द ज़मानत मिलने की उम्मीद है। एज आई सेड कि उसकी डेट्स ही मैच नहीं होती। ऐसे में पीटीआई 24 नवंबर पे क्यों इंसिस्ट कर रही है, जबकि हो सकता है आफ्टर गिविंग इट सम टाइम ये लीगल तरीके से हो जाए? एक तरफ हमें कहते हैं एहतजाज पोस्टपोन कर दें, दूसरी तरफ खान साहब के खिलाफ फ्रेश मुकदमे बनाते हैं। आप ये तजाद आपको नजर नहीं आ रहा? फरिया बीबी, मेरे से ये सवाल पूछने की बजाय क्या आप ये तजाद नहीं देख पा रही कि ये जो कह रहे हैं वो इनका करने का इरादा कोई नहीं है? तो जब माय पॉइंट इज द सेम कि फाइनली यू गॉट अ चांस, तो चलें थोड़ा सा आप ब्लफ कर लें, थोड़ा सा आप खेल लें। ये मैं बात कर रहा हूं एडमिनिस्ट्रेशन की, जो इस वक्त जो पपेट्स हैं वो जो काम कर रहे हैं, जिसके वजीर दाखिला की स्टेटमेंट आपने सुनवाई है हमें, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। ये कैदी छोड़ने के लिए 1 साल या 1 सदी का अरसा नहीं चाहिए। So, अगर लेट्स से वो कहते हैं हम आज़ादी दे रहे हैं सबको, सो आप फिर एहतजाज कोई नहीं करेंगे? हम बातचीत का आगाज होगा, उसके बाद आगे देखेंगे कि किस तरफ बातचीत बढ़ती है। राइट। जो रात गए खबरें ये आ रही थी कि बड़े पॉजिटिव पेशरफ्त हो रही है बातचीत की। पीटीआई के सीनियर तरीन मेंबर्स ने हमें ये कहा कि इट सीम्स वेरी पॉजिटिव। सो क्या वजह थी उस ऑप्टिमिज्म की और क्यों वो एकदम से ख़त्म हुआ? ये ऑप्टिमिज्म की बात आप कर रही हैं जी। मैंने तो कोई बात ऐसी नहीं की। पीटीआई के सीनियर लीडर मुझे नहीं पता कि कौन से लीडर्स, मुझे नहीं पता वो कौन से लीडर्स थे जो कि ऑप्टिमिज्म की बात कर रहे थे। मैंने आपसे अर्ज किया है, हकीकत बयानी कर रहा हूं कि हाँ राब्ता हुआ था, बस दैट्स ऑल। ओके, सो और ऑफर राइट। सो अभी जो सूरत हाल नज़र आई है, कल एपिक्स कमेटी में आर्मी चीफ ने कहा कि हमें एहतजाज और तशद्दुद का फ़र्क मालूम है। ये लगता है कि दिस इज़ डायरेक्टेड एट यू, लगता है, तासुर है, क्या आप लोग ज़मानत दे सकते हैं कि एहतजाज में कोई पुरतशद्दुद एलिमेंट नहीं होगा?
آپ ایک مثال ایسی بتائیے جبکہ آپ پاسٹ میں ہم لوگوں نے پچھلے 2 سال میں احتجاج کیے، درجنوں لاکھوں کے جلسے ہوئے، کیا کسی وقت کوئی پرتشدد کارروائی ہماری طرف سے ہوئی؟ ایک مثال بتا دیجئے۔ جواب ہے نہیں۔ یہ سوال جو ہیں یہ دوسری طرف سے پوچھے جانے چاہیے، کیونکہ آپ سن لیجئے، پرتشدد کارروائی کے لیے ماحول یہ سازگار کرتے ہیں، شہروں کو یہ لاک ڈاؤن کرتے ہیں، موٹر ویز یہ بند کرتے ہیں، ایکسپریس ویز یہ بند کرتے ہیں، باقی شہر کے اندر کی ساڑھائیں یہ بند کرتے ہیں، شہروں کو کنٹینرستان میں تبدیل یہ کرتے ہیں، یہ پولیس کا بھرتی یہ کرتے ہیں، بلٹس یہ چلاتے ہیں، آنسو گیس یہ پھینکتے ہیں، اور تشدد کی کارروائی ہم کرتے ہیں فریہ بی بی۔ So you're saying کہ تشدد کا کوئی چانس نہیں ہے آپ کی طرف سے؟ Obviously ہماری طرف سے تشدد کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے۔ ہمارا احتجاج ہمیشہ پرامن رہا ہے اور یہ احتجاج بھی پرامن رہے گا۔ بشرا بی بی کا بیان آیا، انہوں نے کہا کہ وہ شیز کوٹنگ خان صاحب کہ ملک کا بچہ استاد، طالب علم، بزنس مین سب 24 نومبر کو نکلے۔ کیا ساری قربانیاں خان نے دینی ہیں؟ آپ کا فرض نہیں ہے؟ کیا ملک صرف ان کا ہے، آپ لوگوں کا ملک نہیں ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ وہ 72 سال کے ہو گئے ہیں، کیا ان کا دل نہیں کرتا کہ وہ اپنے گھر بیٹھیں، ٹی وی دیکھیں، آرام و سکون کریں، اپنی زندگی کو انجوائے کریں؟ یہ ایک شکوہ لگ رہا ہے فرام دا پبلک کہ آپ نہیں آتے ہیں باہر۔ یہ احتجاج جب فریہ بی بی ہوگا، 2 دن کی بات ہے، 2-2.5 دن کی بات ہے، آپ بھی دیکھیں گے کہ تمام قوم نکلے گی، تمام لیڈرشپ نکلے گی، ہر بندہ باہر نکلے گا۔ بٹ سر یو ریلائز، آپ نے خود ابھی بتایا، میں انڈورس کرتی ہوں کہ شدید رکاوٹیں ہوتی ہیں پی ٹی آئی کے لیے، پولیس ریڈز کرتی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہاں چلے گئے، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ ہمیں اگین آئی ول ٹیل یو کہ ہمیں پی ٹی آئی کے لوگ آج پکچرز بھیج رہے تھے کہ ہمارے گھر کے آگے پولیس کھڑی ہو گئی ہے، میں ادھر چلا گیا ہوں، میں ادھر چلا گیا ہوں۔ سو آلریڈی ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ اس تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے یہ لوگ نکل سکیں گے؟ کنٹینرز ابھی اسلام آباد میں آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے آ کے پاک ہو گئے ہیں ہر جگہ پر۔ It's so difficult to reach اسلام آباد، تو آپ کیوں؟ جواب تو سن لینا بی بی، جواب سن لیجئے ذرا، آپ حوصلے کے ساتھ جواب سنیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تمام کارروائیاں یہ کر دی ہیں، یہ کرتے ہیں، انہوں نے شروع کر دی ہیں اور تشدد کرنے کا الزام ہمارے اوپر ہے۔ کتنا پیراڈاکس ہے، یہ کتنا پیراڈاکس ہے، یہ ذرا بتائیے نا انٹیریئر منسٹر کو بھی۔ But my question is کہ یہ جو پلی ہے کہ آپ لوگ بھی نکلیں، why is he in jail، یہ کافی ایموشنل پلی ہے۔ دیکھیے ایموشنل پلی ہے یا جیسے بھی آپ اس کو ڈیفائن کریں، the fact of the matter is کہ ہر پارٹی کے فرد کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس احتجاج میں شرکت کرے، اور وہ اس احتجاج میں شرکت کرے گا، ڈیفینیٹلی کرے گا۔ بالکل، خان صاحب 15 ماہ سے بے گناہ قید میں پڑے ہوئے ہیں، اور جن حالات میں ان کو رکھا گیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہی ہے۔ آپ اس کے بارے میں بھی کبھی کبھی، میری میڈیا سے ریکویسٹ ہے کہ کبھی کبھی اس کے بارے میں بھی بات کر لیا کریں۔ میری میڈیا سے ایک اور بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ سب جو ماشاءاللہ اینکرز ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، بڑے پائے کے جرنلسٹ ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ حکومت سے ریکویسٹ کریں کہ آپ جا کے خان صاحب کی لیونگ کنڈیشنز کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تاکہ آپ کو احساس ہو سکے کہ وہ کن حالات میں ان کو جیل میں رکھا گیا ہے۔ This is a very good suggestion. میں تو پرسنلی کوریج کی کوشش کی ہے، بٹ وہ we will follow this up. I am saying it on air. This seems like a good suggestion. بٹ جو لوگ جاتے ہیں وہ مسلسل لوگ جاتے ہیں، ملتے ہیں، وہ اس کے بارے میں بتاتے ہیں، ہمارے رپورٹر مسلسل جاتے ہیں جو اس کو کور کر رہے ہیں، ان سے بھی رابطہ رہتا ہے۔ وہ ان کے لیونگ کوارٹرز میں نہیں جاتے فریہ، لیٹ می کریکٹ یو، وہ ان کے لیونگ کوارٹرز میں نہیں جاتے۔ وہ جو لوگ ہیں وہ ان کو کورٹ میں ملتے ہیں، کورٹ میں وہ وہ آئے ہوتے ہیں اور وہاں بات چیت ہو گئی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کے لیونگ کوارٹرز میں جا کے دیکھیں وہ کن حالات میں ان کو رکھا گیا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے اس حوالے سے کمپلین کی ہے اپنی لیونگ کنڈیشن؟ آپ کو پتہ ہے سارا کچھ آ چکا ہوا ہے۔ 15 دن تک ان کو ورچولی 10 دن تک ان کے کمرے کی لائٹ بند رکھی گئی ہے، ان کو روشنی میں نہیں دکھائی گئی، ان کو کمرے میں بند رکھا گیا۔ یہ تمام چیزیں تو سامنے ہیں، آپ سب لوگوں کے سامنے۔ لیکن میڈیا ایسی چیزوں کے اوپر بات کرنے سے اعتراض کرتا ہے۔ آپ میڈیا سے کیوں ناراض ہیں سر؟ آنیسٹلی میڈیا نے کچھ نہیں کیا پی ٹی آئی کی اس فلائٹ کی۔ آئی فیل سوری کہ جو فلائٹ ہے، لیکن لٹرلی میڈیا ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ۔
یہ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، میں فریہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی وجہ سے ہے، لیکن اس چیز کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے جو آپ کا رول ہے، جو آپ کو پلے کرنا چاہیے، وہ انفارچونیٹلی آپ پلے نہیں کرتے. میڈیا وی ول ڈو اے پروگرام آن دس، اس پہ کر لیں گے ڈیبیٹ. ٹھیک ہے، دونوں ہر طرف کا موقف آنا چاہیے. بٹ کمنگ ٹو دا پولیٹیکل انگیجمنٹ، آپ کہہ رہے ہیں فائنل کال ہے، اٹس اے بگ رسک دیٹ یو آر ٹیکنگ. اچھا نہیں ہوتا آپ جماعت اسلامی کو بھی انگیج کرتے، آپ جی ڈی اے کو انگیج کرتے، دیگر پارٹیز کو کرتے؟ مولانا فضل الرحمان نے کہہ دیا کہ یہ وقت ہی غلط ہے. پیپلز پارٹی سے ناراض ہے حکومت میں سے، آپ نے ان کو بھی انگیج نہیں کیا. ہم پیپلز پارٹی سے تو انگیج کریں گے نہیں. 3 پارٹی سے تو آپ کو پتا ہے کہ ہماری کنسسٹنٹ پوزیشن رہی ہے کہ جو یوزرپرز ہیں مینڈیٹ کے، عوامی مینڈیٹ کے، ان کے ساتھ ہم بات نہیں کریں گے. باقی ہم تمام پولیٹیکل فورسز، پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کے ساتھ رابطے میں ہیں. اوکے، سو کوئی آپ کو احتجاج کے حوالے سے کیا انہوں نے ایڈوائز دی ہے جن سے آپ رابطے میں؟ ہماری وہ انٹرنل معاملہ ہے، اس کو میں پبلک فورم کے اوپر ڈسکلوز نہیں کر سکتا. رائٹ، ہم ان کے ساتھ رابطے میں تھے، رابطے میں ہیں. رؤفت صاحب، لاسٹ کویسچن ٹو یو. لیٹس سے کہ لوگ اینڈ اگین کہ کیونکہ اتنی رکاوٹیں ہیں، سیکیورٹی کے شدید خدشات بھی ہیں اور بھی معاملات ہیں، لوگ اس طریقے سے نہیں آ سکتے، پھر کیا کرے گی پی ٹی آئی؟ کیوں نہیں آ سکتے جی؟ آئیں گے وہ. ہمیں پوری امید ہے کہ لوگ آئیں گے. پلان کیا ہے آپ کا؟ آگے آئیں گے. ہماری پولیٹیکل سٹرگل جاری رہے گی جب تک کہ ہم اس ملک کی تقدیر نہیں بدلتے. اس میں کوئی ریلیکسیشن نہیں ہوگا، اس میں کوئی چینج نہیں ہوگا. ہم اپنی پرامن جدوجہد جو ہے وہ کامیابی تک جاری رکھیں گے. رائٹ، اس بارے میں کوئی چینج نہیں ہوگا.